آپ کا نام؟ میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے بھائی صاحب غیر مسلم، اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں. جی میں ابھیشیک ورما، میری ایج 19 سال، ایم پی سے آیا ہوں. مجھے مسلم ہونا ہے اور ایک ہندی کے لیے قرآن پاک چاہیے، اور گھر سے تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے، اس لیے نکال دیا گیا گھر سے. فی الحال میں ابھی یہیں ہوں، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ، محمد رفیق خان ہے بھائی کا، انہی کے ساتھ میں ہوں. تو مجھے مسلم ہونا ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ اسے مسلمان بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ملے. انشاءاللہ میرے جواب کے بعد آپ یہاں آ سکتے ہیں ترجمہ لینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بننا چاہتے ہیں، گھر میں پرابلم ہے، ابھی دوست کے ساتھ رہ رہے. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی مجبور کر رہا ہے؟ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ جی بالکل کوئی بھی نہیں. پریشر؟ جی بالکل نہیں. کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی. اپنے دماغ سے؟ جی. کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. تو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے. کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اسٹیج پر آ کر؟ ضرور آپ ادھر آ سکتے اور انشاءاللہ میرے سے قرآن مجید کا ترجمہ آپ آ سکتے. اور نام بھی بتا دیجئے مجھے. تو ویسا آپ کا نام کیا تھا آپ نے کہا؟ ابھیشیک ورما. ابھیشیک ورما. ابھیشیک جو اچھا نام میرے ذہن میں. آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے. عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت نصیب فرمائے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے. میری التجا ہے آپ سے کہ اپنے خاندان والوں سے اور محبت کیجیے. جو مسلم بننے کے پہلے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کیجیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، آپ کی، ان کی نہیں. آپ اپنی والدہ کی عزت کیجیے، ان کا کہنا مانیے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ کہتے اس وقت صرف ان کی بات مت مانیے. اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں کہتے، لیکن آپ کو مثال کے طور پہ پسند نہیں تھا نیلا کلر پہننا، ابھی نیلا کلر پہننا اسلام حرام نے، وہ اگر کہتی ہے آپ کی والدہ تو پہنیے. ان کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا مسلم بننے کے بعد مجھ سے اور محبت کر رہا ہے، میری اور خدمت کر رہا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور انشاءاللہ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کام لیں گا انشاءاللہ. آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو ہندی میں ترجمہ دوں گا قرآن مجید کا. I'm Matilda Dias from Goa, working here in Mumbai. And I have been working for the last few years in Gulf. During that time, I was really happy during the time of Ramadan. And this time was a fasting time. Those times, the Arabs over there, they fast and they forgive and they do lot of good things. But after that Ramadan, Eid finish, they continue with the same things which they have done before Ramadan. So it's not fair, you know. But I believe Islam is beautiful and I really like the way it is. بہن کا سوال ہے، کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے،
اور رمضان کے وقت اسے اچھا لگتا ہے، دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے، مہربان ہے، اچھے کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے. یہ غلط ہے. لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے. میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت. تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پہ کرتا ہے وہ اسے کوشش کرے کہ کم از کم رمضان میں نہ کرے. تو اس طریقے سے وہ اور جد و جہد کرتا ہے، مسلمان اور جہاد کرتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تو میں 5 ٹائم نماز پڑھوں، کم از کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھوں، کم از کم رمضان میں تو قرآن پڑھوں. عام طور پہ ہو سکتا ہے وہ 3 بار نماز پڑھتا ہے، رمضان میں 5 بار پڑھتا ہے. عام طور پہ ہو سکتا ہے 1 آدھ جماعت چھوٹ جاتی ہے، رمضان میں سب جماعت ملتی ہے. عام طور پہ قرآن پڑھتا ہے 1 دن ہار کر کے، رمضان میں ہر روز پڑھ رہا ہے، زیادہ پڑھ رہا ہے. تو یہ کیفیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن جو رہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اسی لیے انسان اچھائی کا جو لیول رہتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائی پہ جاؤ. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. تو روزے میں ہم بھوکا رہتے ہیں کیوں؟ سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو، اور اس میں ہر انسان کا تقوی اونچا ہوتا ہے. کئی لوگ کہ رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے، کچھ لوگ کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ بالکل صحیح فرماتے کہ ہمیں ہر وقت چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو ہمیں کم از کم منیمم تو ہونا چاہیے. جو فرائض ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہے رمضان میں شاید زیادہ پڑھے، تہجد بھی پڑھے، سنتیں زیادہ پڑھے، وہ منیمم لیول ہے، وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ لیول آف چیریٹی میں گو ہائی ڈیورنگ رمضان، لیکن منیمم مینٹین ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ Yes, quite a lot. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? Yes. You believe Jesus is God? Because I am Christian, I am born that way, so I have to go on. That's it. Sister, do you know that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him? No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. But And I'm happy. But one that may ask. We are not fighting. I know that. I think so, in my side, Correct, you're I right. really believe Islam and I love my religion also. But most of the Christians believe that Jesus Christ is God. He claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. I'd like to repeat that statement. If you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Yes, you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So, Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30, Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will,
but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but will of Almighty God, he's a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, was a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? Isn't this a blind belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesied about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy chapter number 18, verse number 19, in the Song of Solomon chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah chapter 29, verse number 12. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John chapter 16, verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. But he also prophesied that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he is a messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he is God, or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know. So I request you, sister, that you see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well of the Quran, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity, not just hear from hearsay, and hopefully you will get the truth, and that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister.